لیکن ان کی ہمت کو سلام ہے، ان کے جذبے کو سلام ہے۔ ان لوگوں نے دیکھو یہ جو واقعات ہیں نا، بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو ہم نے یا تو کتابوں میں پڑھے ہیں یا صحابہ کی زندگی سے دیکھے ہیں، لیکن وہ واقعات آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کی کس طرح تربیت کر رہے ہیں، آپ نے بھی ویڈیو دیکھی ہوں گی۔ ایک 2 سال کا بچہ ہے، 2 سال کا بچہ ہے اور وہ بیمار ہے، اس ہاسپٹل کے اندر ہے اور بہت رو رہا ہے، تو ایک ڈاکٹر اس کو سورہ فاتحہ پڑھ کر سناتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، سورہ فاتحہ پڑھ کر سناتا ہے۔ سورہ فاتحہ سن کر وہ سو گیا بچہ، اتنی تکلیف میں بچہ سورہ فاتحہ، 2 سال کا بچہ جب سورہ فاتحہ سن کر سو سکتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کی ماں نے کتنی محبتوں سے اس کو قرآن سنایا ہوگا، اس کی ماں کتنا قرآن پڑھتی ہوگی کہ ایک 2 سال کے بچے کو بھی معلوم ہے کہ قرآن میں سکون ہے۔ اور ہمارے یہاں بچہ رات میں فلمیں دیکھ کر سوتا ہے، گانے سن کر سوتا ہے، ننگی لڑکیوں کے ناچ دیکھ کر ہمارے یہاں نوجوان سوتا ہے۔ ان کی تربیت دیکھیں اور آپ اپنے بچوں کی تربیت دیکھیں۔ ہمارے بچوں کو ایک سورت یاد نہیں ہے، ایک سورت بھی یاد نہیں ہے، لیکن جب فرانس کے اندر قرآن کو جلایا گیا تو یہی فلسطین ہے، ان فلسطین والوں نے اپنے 21,000 بچوں کو حافظ قرآن بنا کر دکھایا۔ ہمارے اوپر کوئی اثر ہوا؟ بھائی فرانس نے قرآن کو جلایا، چلو میں بھی ایک سورت یاد کر لیتا ہوں۔ جو ہمارے کو 50 سال پہلے 2 سورت یاد تھی، آج بھی وہی 2 سورت یاد ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ لیکن ان لوگوں نے، فلسطین والوں نے اپنے 21,000 بچوں کو حافظ قرآن بنا کر دکھایا۔ یہ ہے تربیت، یہ ہے تربیت۔ ایک 2 سال کا بچہ قرآن سن کر سو گیا ہے۔ ہمارے بچوں کو ناچنا آتا ہے، ہمارے بچوں کو گانے گانے آتے ہیں۔ ہمارے بچوں سے آپ پوچھیں 10 صحابہ کا نام بتاؤ، نہیں بتا سکتا۔ ہیرو کے نام پوچھے تو 50-60 ہیرو کے نام بتا دیتا ہو، کیونکہ یہ تربیت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں بھی فلمیں دیکھتا ہوں، میرا بچہ بھی فلمیں دیکھتا ہے، بیوی بھی فلمیں دیکھتی ہے، پورا گھر فلمیں دیکھتا ہے، پورا گھر گانے سنتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ میرا بچہ میرا فرما بردار بنے، میں خود نافرمان ہوں تو میرا بچہ کس طرح فرما بردار بنے گا؟ بچوں کا جذبہ دیکھیں، بچوں کا جذبہ کس طرح ہے کہ بچے نام لکھ رہے ہیں پورے بدن پر، کوئی ہاتھوں پر، کوئی پیٹ پر، کوئی کمر پر اور کوئی پیشانی پر نام لکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پہچان کے واسطے، نہ جانے کب کوئی بم ہمارے اوپر گر جائے، ہم مر جائیں تو ہمارے والد صاحب، ہمارے خاندان والے ہمیں پہچان لے اس نام سے، نام لکھ رہے۔ بچوں کا جذبہ، بچہ خود ہنس ہنس کے نام لکھ رہا ہے، حالانکہ مرنے والا ہے، اس کو معلوم ہے کہ بم میرے اوپر گر جائے گا۔ یہ ہے تربیت، اس کو بولتے ہیں تربیت۔ اور ہمارے یہاں کیسی تربیت ہے؟ اللہ رحم کرے، ہمارے یہاں تو ایسی تربیت ہے کہ ہمارا بیٹا ہمارے واسطے 1 گلاس پانی دینے تیار نہیں ہے، بات ماننے کو تیار نہیں۔ یہ ہے تربیت۔ تربیت اس لیے نہیں ہوتی کہ آدمی پیسہ کما لیا، بڑی گاڑی خرید لیا۔ تربیت اصل ہے اسلام کا نام۔ جو آدمی خود اسلام پر عمل کرے گا تو اس کا بچہ بھی خود بخود تربیت یافتہ ہو جائے گا۔ جو آدمی خود کبھی دین پر نہیں چلا تو بچے بھی اس کے دین پر نہیں چلیں گے۔ ایک 12 سال کا بچہ ہے، صرف 12 سال، یہاں تو 12 سال کے بچے کو اتحیات یاد نہیں ہے، 12 سال کا بچہ ہے اور پورا گھر گر گیا، اس کے والدین سب ختم ہو گئے، کوئی زندہ نہیں ہے، پورا خاندان جو ہے وہ شہید ہو چکا ہے، تو اپنے گھر کے ملبے پر بیٹھا ہے، 12 سال کا بچہ، اس کو قرآن کس طرح یاد ہوگا؟ تو وہ کون سی آیت پڑھتا ہے؟ وہ آیتیں پڑھتا ہے جن آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کی تلقین کی ہے، اور جن آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ میں تمہیں آزماتا ہوں۔ وہ کون سی آیت تلاوت کرتا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ ان آیات کو وہ بچہ پڑھتا ہے، 12 سال کا بچہ ان آیات کو پڑھ کر یہ سناتا ہے۔ مطلب یہ وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ جو میرے خاندان تباہ ہو گیا ہے، گھر گر گیا ہے، والدین جو فوت ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، مجھے کوئی درد نہیں ہے، ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آزمانا چاہ رہے ہیں۔ 12 سال کے بچے کے اندر یہ جذبہ ہے۔ ہمارے 12 سال کے بچے کو ایک سورت بھی یاد نہیں ہے۔ یہ ہے تربیت۔ وہ اپنے بچوں کی کس طرح تربیت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ تو ہمیں بھی اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرنا ہے۔ ایک 10 سال کا بچہ ہے اور اس کا بھائی بالکل نشے کی حالت میں مرنے والا ہے، وہ اپنے بھائی کو کلمہ پڑھاتا ہے، خود بھی زخمی ہے لیکن اپنے بھائی کو کلمہ پڑھا رہا ہے، اور وہ بھائی جو ہے کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن اس کی زبان خالی ہل رہی ہے، ہونٹ ہل رہے ہیں، آواز نہیں آ رہی، تو وہ عربی میں بولتا ہے میں زور سے بولو، میرے کو آواز نہیں آ رہی، تو بچے کو جب تک زور سے نہیں بولتا وہ کلمہ پڑھاتا رہتا ہے۔ کون؟ 10 سال کا بچہ اپنے 8 سال کے بھائی کو کلمہ پڑھا رہا ہے۔ یہاں ہمارے ماں باپ مرتے ہیں، کتنے لوگوں کے جو ہے اس دنیا سے دادا دادی خاندان چلا گیا، لیکن کب لوگ تو باہر ٹھہرے کے پوچھتے رہتے کہ آوا کیسی طبیعت ہے، جب معلوم ہو جاتا مر گیا، ارے مر گیا، ٹھیک ہے، سب فون کر کے اس کو بتا دو کہ ہمارا وہ آدمی مر گیا ہے۔ اور یہاں مرنے سے پہلے 10 سال کا بچہ اپنے 8 سال کے بھائی کو کلمہ پڑھا رہا ہے۔ کیسی تربیت کی ہوگی، کیسے اس کے والدین ہوں گے، کیسے ماں باپ ہوں گے کہ جنہوں نے یہ بتایا ہے اپنے بچوں کو کہ مرتے وقت زبان پر کلمہ ہونا چاہیے۔ کیسی تربیت ہے۔ اور بچہ 2 سال کا بچہ ہے، کتنے سال؟ صرف 2 سال۔ یہاں 2 سال کا بچہ کیسا ہے سب کو معلوم ہے، اور وہاں 2 سال کا بچہ ہے، اپنے گھر کے بازو بیٹھا ہوا ہے، گھر گر گیا اور اس کے والدین سب اس کے اندر دب گئے، سب شہید ہو گئے، اور گھر کا وہ جو بچہ ہے 2 سال کا باہر بیٹھا ہوا ہے، وہ آسمانوں کی طرف
2 سال کا بچہ، امیجن کریں آپ 2 سال کے بچے کو یہ کیسی تربیت ہے، کیسی ان کی والدہ ہوں گی کہ 2 سال کا بچہ اپنا گھر گر گیا اور گھر کے بازو بیٹھا ہوا ہے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر یہ بولتا ہے یا رب یا رب یا رب، بس اتنا ہی بولتا ہے یا رب. یعنی اللہ تعالیٰ سے کیسی شکایت کر رہا ہے، کیسے اس کے اس جملوں میں کتنا درد ہوگا. جب اس نے یا رب کہا ہوگا اس موقع پر تو عرش بھی ہل گیا ہوگا، آسمان بھی پھٹنے کو ہوگا کہ ایک 2 سال کا بچہ یا رب بول رہا ہے. کیسی تربیت ہے، کیسی مائیں ہوں گی کہ اپنے 2 سال کے بچے کو یہ سکھایا کہ مشکل حالات میں جب میں نے اس بچے کو دیکھا تو مجھے بایزید بستامی کی والدہ یاد آ گئی. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے کیا کہا کہ ہر موقع پر آپ اللہ کو پکارنا، ہر حال میں اللہ کو پکارنا. تو انہوں نے شاید اپنے 2 سال کے بچے کو اس طرح تربیت کی ہے جس طرح بایزید بستامی کی والدہ نے حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کی ہے کہ ہر حال میں اللہ کو پکارنا. یہ 2 سال کا بچہ بھی اللہ کو پکار رہا اور یا رب یا رب، بس اتنا کہہ رہا ہے یا رب یا رب، اللہ سے شکایت کر رہا ہے. کیسی تربیت، یہ تربیت میں بتا رہا ہوں میں. اور ہمارے بچوں کی تربیت کیسی ہے آپ جانتے ہو. بلکہ ایک آدمی کا انتقال ہوا، شہید ہوا، اور شہید جب ہوا تو اس کا ہاتھ یوں ہے، یعنی مرنے کے بعد بھی گواہی دے رہا ہے اشہد اللہ. اب اس کی انگلی کو یوں کرتے ہوتی نہیں ہے، اس کے ہاتھ کو یوں کرتے ہوتا نہیں، بس یوں ہی ہے. کفن میں جب اس کو کفن دیا گیا تو کفن یہاں سے، حالانکہ کفن سے باہر ہاتھ نہیں نکالتے ہیں، اس کا ہاتھ کفن سے باہر نکالا گیا اور وہ یوں ہی اس کو دفن، اسی طرح اس کو دفن کیا گیا، اسی طرح اس کو کفن دیا گیا، اسی طرح اس کو غسل دیا گیا. وہ یوں ہی ہے، یعنی مرنے کے بعد بھی گواہی دے رہا ہے، مرنے کے بعد بھی. اور ایک آدمی کا انتقال ہوا، وفات ہوئی، تو ڈاکٹر خود ویڈیو بنا کر یہ بولتا ہے کہ میں نے ایسی خوشبو زندگی میں کبھی نہیں سونگھی جو اس کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے. کیسی تربیت ہے، کیسے وہ لوگ ہیں، کتنے نیک لوگ ہوں گے وہ کہ جن کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے. اور ایک کو شہید کر دیا گیا، ایک شخص کو شہید کر دیا گیا اور نشے کی حالت میں پورا چھلنی ہو گیا اور خون سارے بدن سے نکل رہا ہے. اس حالت میں تو ہم لوگ تو روتے ہیں اور وہ آدمی ہنس رہا ہے. لوگ اس سے پوچھتے ہیں تو کیوں ہنس رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کاش کہ تم وہ دیکھ پاتے جو میں دیکھ رہا ہوں. تو کیا دیکھ رہا بھائی؟ تو میں جنت میں اپنا گھر دیکھ رہا ہوں، میں حوروں کو دیکھ رہا ہوں، میں جنت میں اپنا محل دیکھ رہا ہوں. کاش کہ تم لوگ بھی وہ دیکھ پاتے جو میں دیکھ رہا ہوں. کیسا ایمان ہوگا ان کا، کیسی ان کی زندگی ہوگی، کیسے جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو کس طرح تیار کیا ہوگا، اور کیسا ایمان ہے ان کا، کیسا جذبہ ہے ان کا. ہمارے اندر تو وہ جذبے نہیں ہے. ہمیں تو کبھی جو ہے ہم تو عطر لگاتے تو بھی خوشبو نہیں آتی، وہاں مر رہے ہیں تو بدن سے خوشبو آ رہی ہے. یہ ہے تربیت. اور ہمارے یہاں عجیب تربیت ہے. اللہ رحم کرے ایسے بچوں پر. تو ہم بھی اپنے بچوں کی اسی طرح تربیت کریں. ایسے واقعات یا تو ہم نے صحابہ کی زندگی میں پڑھے ہیں یا ہم نے کتابوں میں پڑھے ہیں بس، لیکن یہ واقعات ہیں جو ہم نے، لیکن اتنا ظلم ہونے کے باوجود بھی کوئی فلسطین کا بچہ چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو کوئی بھی ہو، کسی کی زبان سے آواز نہیں آ رہی کہ کسی بچے نے کہا ہو چلو بھائی چھوڑ دو، چلو ہم فلسطین چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، ایسا کہیں دوسری جگہ چلے جائیں گے. کیوں؟ ایک آدمی مر رہا ہے، مرتے وقت کیا کر رہا ہے کہ روتے کیوں ہو؟ رونے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اللہ کی آزمائش ہے، یہ اللہ کی ہمارے اوپر آزمائش ہے. اللہ ہمیں آزمانا چاہتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم پوری دنیا کتنی بڑی ہے کہیں اور پیدا ہو سکتے تھے، لیکن اللہ نے ہمیں یہاں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کریں. ہمیں آزمائش ہے، اس لیے وہ مرتا ہوا ہے کہہ کر جا رہا ہے سب سے کہ یہاں سے جانا نہیں، یہاں سے کہیں جانا نہیں. اور ہماری موت پر رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مرد روتا نہیں ہے، عورتیں روتی ہیں، اور ہم مرد ہیں جو شہید ہو رہے ہیں، رونے کی ضرورت نہیں ہے. تم سب لوگ مر جانا مٹ جانا، لیکن نہ یہاں سے نہ رونا ہے اور نہ یہاں سے جانا ہے. کیسے الفاظ ہے، مرتا ہوا آدمی یہ الفاظ بول رہا ہے.